بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج صفا آن لائن کورسز کی طرف سے رجب شعبان کورس کا 10واں اور آخری سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سبق کے اندر ہم صلاۃ التسبیح کا طریقہ، اس کی فضیلت اور اس کا وقت ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ عورتوں کا گھروں میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانا، مردوں کا مساجد میں صلاۃ التسبیح کی جماعت میں شریک ہونا درست نہیں، کیونکہ عورتوں کا جماعت سے نماز پڑھنا چاہے کوئی سی بھی نماز ہو درست نہیں، بالخصوص نوافل کی جماعت کہ وہ تو مردوں کے لیے بھی مکروہ ہے۔ ہاں، انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث شریف میں اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کے پڑھنے والے کو بہت ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز خاص اہتمام سے سکھائی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ اس سے تمہارے چھوٹے بڑے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اگر ہو سکے تو ہر روز پڑھ لیا کرو، اور ہر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، ہر ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، ہر مہینے میں نہ پڑھ سکو تو ایک سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ساری عمر میں ایک دفعہ پڑھ لو۔ صلاۃ التسبیح کی حدیث کو بہت سے علماء نے صحیح قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، یعنی کمزور درجے کی روایت ہے۔ بالفرض اگر یہ ضعیف بھی ہو تب بھی سلف صالحین اور نیک لوگوں کا عمل، متواتر اور مسلسل عمل اس کی صحت اور صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو تھی صلاۃ التسبیح کی فضیلت۔ آگے اس کے پڑھنے کے طریقے کو ذکر کیا جائے گا۔ احادیث شریف میں اس کے دو طریقے ملتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل کی نیت باندھے اور سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھے، اور اس کے بعد الحمد شریف اور سورت پڑھ کر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمے پڑھے جو پیچھے بتائے گئے ہیں۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، اور دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، اور دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر اٹھے اور بیٹھ جائے، اور 10 مرتبہ یہ کلمے پڑھ کر پھر بغیر اللہ اکبر کہے کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح دوسری رکعت پڑھے، اور جب دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھے تو پہلے 10 دفعہ یہ کلمے پڑھے پھر اتحیات پڑھے۔ اسی طرح 4 رکعت پوری کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم یعنی ثنا کے بعد الحمد شریف سے پہلے 15 مرتبہ یہ کلمے پڑھے جو پیچھے گزرے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور الحمد شریف اور سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، اور باقی سب جگہ پہلے طریقے کے مطابق پڑھے جو اوپر گزرا۔ البتہ اس سورت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر نہ پڑھے اور نہ اتحیات کے بعد پڑھے۔ دونوں طریقے حدیث میں آئے ہیں، کبھی پہلے طریقے سے پڑھ لی جائے، کبھی دوسرے طریقے سے۔ اس نماز میں پڑھنے کے لیے کوئی خاص صورت متعین نہیں، جو صورت چاہے پڑھ لیں۔ ان تسبیحات کو زبان سے نہ گنیں۔ بہت سے لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے وقت زبان سے شمار کرتے ہیں 1 2 3، تو زبان سے ان کو نہ شمار کرے ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر کس طرح شمار کرے جب زبان سے نہ کرے؟ تو یاد رکھیں کہ تسبیح ہاتھ میں لے کر گننا یا انگلیوں کو بند کر کے گننا بھی مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انگلیوں کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے ہر کلمے پر دبا کر گنتا رہے۔ اگر کسی جگہ تسبیح بھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لے۔ مثلا رکوع میں پڑھنا بھول گیا تو سجدے میں پوری کر لے، پہلے سجدے میں بھول جائے تو دوسرے سجدے میں پوری کر لے۔ قوما یعنی رکوع سے اٹھنے کی حالت، اور جلسہ یعنی پہلے 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں، اس میں بھولی تسبیحات نہ پڑھے، یعنی پچھلے رکن کی کوئی تسبیحات رہ گئی ہے تو ان میں ان کو پورا نہ کرے۔ ایسے ہی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد یا تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کر پوری نہ کرے، ان میں صرف انہی کی تسبیحات پڑھے۔ باقی جو پہلے کسی رکن کی تسبیحات چھوٹ گئی ہے تو ان میں ان کو پورا نہ کرے۔ اس نماز میں اگر سہو ہو جائے، بھول ہو جائے
تو اس کے سجدوں وغیرہ میں یہ تسبیح نہ پڑھے، کیونکہ یہ 300 تسبیحات متعین ہے، اس سے کم زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب آخری بات یہ کہ صلاۃ تسبیح کا وقت کیا ہے، تو مکروہ اوقات کے علاوہ دن رات میں نماز ہر وقت پڑھنا جائز ہے۔ مکروہ اوقات یہ خاص طور پر نوافل کے لیے 5 اوقات مکروہ ہیں۔ نمبر 1 جب سورج طلوع ہو رہا ہو، نمبر 2 جب سورج عین ہمارے سروں پر آ جائے، نمبر 3 سورج کے غروب ہونے کا وقت، اور اس کے علاوہ عصر کے بعد اور فجر کے وقت داخل ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک، ان 5 اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر مکمل طور پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔